اور سچی قریب آ جائیں، اگلے سب کو مکمل کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر مسجد جلد سے جلد آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ مسجد کی اہمیت اور فضیلت دین میں، شریعت میں، ایمان میں، اسلام میں، قرآن و حدیث میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جنگ میں بھی جاتے، اس جنگ میں جانے کے بعد اپنا پڑاؤ کے لیے جگہ تلاش کرنے سے پہلے کچھ جگہ دیکھتے، اس جگہ کو ہموار کرتے اپنے نیزوں کے ذریعے، اپنے تیر تلوار کے ذریعے۔ وہاں کانٹے دار درخت ہو، کوئی درخت ہو چھوٹے موٹے، اور وہاں پتریلی زمین ہو تو اسے صاف ستھرا کرتے، مصلی کی ایک جگہ بناتے، چند صفوں کے لیے جگہ بناتے اور وہاں نماز ادا کی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر کا سب سے بڑا کارنامہ یہ دنیا کو فتح کیا، اور جن جن علاقوں کو وہ فتح کرتے تھے وہاں اگر جنگ ہوئی ہوتی حضور کے دور میں، جس جگہ صحابہ نے حضور کے پیچھے کھڑے رہ کر نماز ادا کی، وہاں تو جگہ کو نماز مصلی بنا کر، جگہ کو مسجد بنا کر نماز ادا باجماعت کی تھی۔ وہاں حضرت عمر نے عمارتیں قائم کی، وہاں مسجدوں کو بنایا، اور جو جگہ صلح کے ذریعے فتح ہوئی یا جنگ میں فتح ہوئی، حضور کے دور میں وہاں جنگیں نہیں لڑی گئی تھی، فتح کرنے کے بعد سب سے پہلے کام حضرت عمر نے یہی کیا کہ وہاں بڑی بڑی جامع مسجدیں بنائی، مرکز بنوائے، چھوٹی چھوٹی بھی مسجدیں بنوائی، امام اور مؤذن کو مقرر کیا۔ اسلام میں مسجد کی اہمیت اور فضیلت بہت اہمیت رکھتی ہے کہ اس کو آباد کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں، اور جو اس کو ویران کرتا ہے مسجدوں کو، مسجد تو بد دعا دیتی ہے، اللہ بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها
اللہ کو پوری زمین میں سب سے پسندیدہ جگہیں اور سب سے پسندیدہ عمارتیں اللہ کی نگاہ میں، نبی کی نگاہ میں مسجدیں ہیں، اور سب سے بری، مبغوض اور ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہیں۔ اور آج مسلمانوں کی حالت یہی ہو گئی، مسجد میں مسلمان کا دل لگنے کے لیے تیار نہیں اور بازار میں لگنے کے لیے تیار۔ بازار کو ہم آباد کر رہے ہیں، مساجدوں کو ویران کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں مسجدوں کی محبت ہوتی، مسجد چاہے ہماری جیسی عالیشان مسجد ہو، یہ بھی مسجد، یہ بھی اللہ کا گھر، چاہے وہ مسجد چھپر کی شکل میں ہو اور کمزوری شکل میں ہو اور لمبی چوڑی عمارت نہ ہو، پھر بھی وہ اللہ کا گھر، وہ بھی پسندیدہ مسجد، یہ بھی پسندیدہ مسجد۔ آج مسلمانوں کو اپنی عمارتیں پسند آ رہی ہیں، اپنے گھر پسند آ رہے ہیں، اللہ کا گھر پسند آنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر ہمیں اللہ کے گھر مسجدوں سے محبت ہوتی تو آج جو ہم مسجدوں کی حالت دیکھ رہے ہیں، صبح میں بھی مسجد ویران، ظہر میں بھی ویران، عصر میں بھی ویران، مغرب عشاء بھی ویران۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ جمعہ کے موقع پر بھی ہماری مسجدیں کیا ہو رہی ہیں؟ ہو رہی ہیں کہ غلط بول رہا ہوں؟ مسجدیں ویران۔ مسجد کی اہمیت اور فضیلت اتنی بڑی عظیم الشان ہے کہ فلسطین کے اندر جو آج مسجد اقصیٰ ہے، اس کو بچانے کے لیے، یہودیوں اور نصارہ کا قبضہ چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی، اور اس کو یہودیوں کے چنگل سے اور قبضے سے چھڑانے کے لیے صحابہ نے مدینہ کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، نبی کے حرم کو چھوڑا، اللہ کے گھر بیت اللہ کو چھوڑا، اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس کو فتح کرنے کے لیے گئے۔ اور صحابہ میرے اور آپ جیسے کمزور ایمان والے نہیں تھے، وہ جس جگہ جاتے تھے ان کو معلوم ہو کہ یہاں کفر اور شرک کا غلبہ ہے، ہم اس سے بچیں گے، ان کو دین کی دعوت دیں گے، ان کو مسلمان بنا کر یہاں کی مسجدوں کو آباد کریں گے۔ فلسطین اس زمانے میں، کیونکہ آج کے حالات کے اعتبار سے میں عنوان لے رہا ہوں، عوام کی طرف سے بھی یہ شوق ہے کہ حالات اسرائیل کی طرف سے فلسطین والوں پر بہت خطرناک آ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج سے پہلے یہ حالات تھے، اب اسرائیل کو دن اور رات برے خواب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ویسی حالت الحمدللہ حماس اور فلسطین نے ان لوگوں کو کی، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جنگیں اور جہاد یہ قیامت تک چلنے والی عبادت اور میری سنت ہے۔ اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ تمام ممالک ہندوستان کی طرح جمہوریت بن جائے اور جنگیں ختم ہو جائے، پیار و محبت کے ساتھ ہم تمہارے گیت گاتے ہیں، تم ہمارے گیت گاؤ، آج ہو رہا اس طرح چلے نہیں۔ حضور کا فرمان ہے جہاد قیامت تک رہے گا، یہ افضل عبادت ہے اللہ کے لیے، دین اسلام کے لیے جنگیں قیامت تک لڑی جائیں گی۔ دنیا کے نقشے کو اگر دیکھا جائے تو فلسطین وہ ملک ہے جو اس عبادت اور اس سنت کو ہمیشہ زندہ کر رہا ہے اور ان سے ٹکر لے رہا ہے، اور آج بھی مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو، اپنی اولاد، دودھ پیتے معصوم بچوں کی جان گنوا رہا ہے، مسجد اقصیٰ کو اسرائیل کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اصل میں پڑھتے نہیں، دنیا کی تعلیم ہمارے پاس بہت ہے، مسجدوں کے تعلق سے، دین اسلام کے تعلق سے تعلیم میں ہم کمزور ہیں۔ یہ جنگ جو شروع ہوئی، ہم سمجھتے ہیں کہ ملکوں کی جنگ ہے، کسی نے کچھ کیا تو ملک کی جنگ شروع، غلط۔ یہ اصل میں جنگ شروع ہے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے، اور ہمیشہ اس جنگ کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے ہم پورے فلسطین کو تو فتح کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کو ہاتھ لگانا بھی چاہتے ہیں۔ مسلمان سامنے آتے ہیں، ان کی عورتیں سامنے آتی ہیں، ان کے بچے سامنے آ کر ہم سے ٹکراتے ہیں اور ہمیں اپنے قدم پیچھے لینا پڑتا ہے۔ وہ دور بھی صحابہ اکرام کا دور ایسا ہی تھا
جنگیں لڑتے لڑتے جہاد کرتے کرتے، اس زمانے میں فلسطین کا نام تھا یروشلم، صحابہ اکرام کا لشکر حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو ملک شام فتح کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لشکر جرار دے کر بھیجا۔ وہ فتح کرتے 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 یروشلم فلسطین پہنچ گئے، اور کئی دن کا محاصرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین امیر بن کر لشکر کو لے کر پڑاؤ ڈالتے رہے اور مقابلہ کرتے رہے، فتح ہونے کے لیے تیار نہیں۔ بڑی بڑی عمارتیں، بڑے قلعے، صحابہ اکرام وہاں فتح کرنا چاہتے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، فتح ہونے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ دن ان کو رہنے دیا صحابہ اکرام کو وہاں کے یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے۔ کچھ علماء، کچھ یہودی علماء جن کو راہب وغیرہ کہتے ہیں، وہ حضرت ابو عبیدہ جراح بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اگر قیامت تک مسلمانوں کا لشکر یہاں پڑاؤ ڈالے اور ہم سے یہ زمین لینا چاہے تو نہیں لے سکتے۔ کیا کہا؟ قیامت تک تم ہم سے جنگ لڑو، جیت نہیں سکتے۔ اس کے لیے ایسے بادشاہ پیدا ہوں گے جو سادگی میں رہیں گے، آخری نبی کی صفات پر عمل کریں گے، دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوگی، ویسے بادشاہ آ کر اس کو فتح کریں گے۔ واقعہ میں یہاں رہنے دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ حضور سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی باندھی گئی، تیار کی گئی؟ حضور نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا گیا۔ صحابی نے دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے رسول، بیت اللہ کے بعد پھر دوسری مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ حضور نے صحابی کے جواب میں ارشاد فرمایا، مسجد اقصی جو آج فلسطین میں ہے، اس کے متعلق حضور نے فرمایا، مسجد اقصی دنیا میں دوسری مسجد اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا۔ صحابی نے تیسرا سوال کیا، اے اللہ کے رسول، پھر دونوں کی تعمیر میں کتنے سالوں کا فاصلہ رہا ہے؟ حضور فرمانے لگے، بیت اللہ کے 40 سال بعد مسجد اقصی تعمیر کی گئی، بنائی گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں مسجدیں، یہ اللہ کا گھر، مسجد کچھ بھی ہو اللہ کا گھر ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اسرائیل نے اسے بنایا ہو، پھر ان کا قبضہ ہو، مسلمان چھڑانے آ رہے ہیں تو مسلمانوں کی طرف سے غلطی نظر آ سکتی کہ ان کا ملک ہے، پھر ہم اس پر حملہ کر رہے، یہ بھی غلط بات۔ انبیاء آتے ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے، مسلمان بنانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے یاد ہیں؟ پہلے کا نام کیا؟ اسماعیل، جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ دوسرے بیٹے کا نام بولو، حضرت اسحاق رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں بیٹوں سے اور حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا۔ حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے، پھر 40 سال بعد حضرت اسحاق نے مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ دونوں نبی اور دونوں وقت کے بہت بڑے نبی اور اللہ کی دعوت دینے والے۔ وہاں حضرت اسماعیل گئے، ان سے اولاد جو پھیلی، مسلمان وہاں آباد ہوئے۔ یہاں حضرت اسحاق گئے، ان کی اولاد جو پھیلی وہ مسلمان، فلسطین یہ دنیا کا ملک بنا، یہ بھی مسلمانوں کا ملک۔ اب ہوتے 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 جنگیں لڑتے لڑتے ایسا ہوا کہ فلسطین پر، یروشلم پر یہودیوں کا ایک وقت میں بہت بڑا قبضہ ہوا، اور قبضہ بھی ایسا ہوا، اب میں آ کر اس واقعے پر جڑ رہا ہوں، ربط سمجھو۔ اس زمانے میں ان یہودی علماء نے کہا، قیامت تک مسلمان ہم سے جنگ لڑتے رہے، فلسطین کو، مسجد اقصی کو تم فتح نہیں کر سکتے۔ ایک زاہد بادشاہ پیدا ہوں گے جو نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر چلیں گے، سادگی ان میں ہوگی، ان کو دیکھ کر فلسطین آزاد ہو جائے گا، مسجد اقصی ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اپنے صحابہ سے مشورہ، ساتھیوں سے مشورہ کرنے لگے
اس طرح کی بات آئی ہے، ایسی صفات والے تو مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، وہ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ کیا ان کو یہاں بلایا جائے؟ صفات تو وہ گنوا رہے ہیں جو حضرت عمر کے اندر 100% موجود ہیں، اور کہہ بھی رہے ہیں کہ قیامت تک ہم جنگ کریں گے، فتح نہیں ہو سکتا، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ حضرت عمر کے نام خط لکھا گیا۔ یہودی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کا جو رائے مشورہ ہوگا ہم اس پر راضی۔ اگر آپ کہتے ہیں جنگ لڑو، لڑیں گے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آتا ہوں تو جنگ روک دیں گے، آپ تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب وہ خط پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط کو پڑھا۔ مدینہ منورہ سے کوئی لشکر نہیں لیا، اپنا ایک خادم اسلم کو لیا، غلام بھی تھے، خادم بھی تھے، اور ایک اونٹ لے کر 700 میل لمبا سفر حضرت عمر رضی اللہ عنہ طے کرنے لگے۔ چلتے رہے، کبھی اونٹ پر خود سوار ہوتے، کبھی اپنے غلام اسلم رضی اللہ عنہ، وہ بھی صحابی تھے، گرچہ حضور کے خدمت گزار تھے، ان کو کبھی اونٹ پر سوار کرتے آخری منزل ایسے آئی کہ باری تھی حضرت اسلم غلام کے بیٹھنے کی، اور باری حضرت عمر کی اونٹ کی نکیل پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچنے کی۔ دنیا اس واقعے کو گواہ رہے، ایسا جلیل القدر بادشاہ اور انصاف والا بادشاہ دنیا نے آج تک نہیں دیکھا حضرت عمر کے بعد، اور قیامت تک نہیں دیکھی۔ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے جو آج کے حکمراں اور آج کے وزراء اور آج کے بادشاہ کر رہے ہیں۔ سادگی اتنی تھی، غلام کو بٹائے، جس جگہ کو فتح کرنے کے لیے گئے، نکیل غلام اونٹ کی پکڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہاں والے اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، اب سادگی کے ساتھ آئے ہیں، اچھا لباس پہن کر ان کے یہاں جائیں گے، آپ کا رعب اور آپ کی تلوار کا رعب ان پر گرے گا، وہ ملک کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت عمر فرمانے لگے، ان کپڑوں میں میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے، یہ لباس میں بدل نہیں سکتا۔ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے۔ وہاں علاقوں میں ٹھہر کر علماء بھی دیکھ رہے تھے، بڑے بڑے لوگ بھی دیکھ رہے تھے چٹانوں پر کھڑے رہ کر، کہ مسلمانوں کے بادشاہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 22 مربع لاکھ زمین کو فتح کرنے والے اپنے وقت میں بادشاہ، یروشلم فلسطین ہمارے ملک آ رہے ہیں، لیکن دیکھتے کیا ہیں، ایک شخص بیٹھا ہے ایک پھٹے لباس میں، ایک شخص نکیل لگام پکڑ کر اونٹ کی آیا ہے۔ اب یہودیوں نے اپنی کتابوں کو دیکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، تو کچھ صفات کو وہ دیکھنے لگے، آ کر غلام سے ملنے لگے۔ غلام نے کہا، میں امیر المؤمنین نہیں، یہ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وقت کے خلیفہ اور خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے، پھر اپنی کتابوں کو دیکھنے لگے کہ ایک صفت تو اب درست ہوئی، جب عمر بن خطاب ہمارے یہاں یروشلم میں آئیں گے فلسطین کو فتح کرنے کے لیے، اونٹ پر ان کا خادم اور غلام ہوگا، بادشاہ نکیل پکڑ کر ملک کو فتح کرنے کے لیے آئیں، ایک صفت درست نکلی۔ دوسری صفت وہ اپنی کتابوں میں تلاش کرنے لگے کہ اس وقت جو امیر المؤمنین آئیں گے حضرت عمر بن خطاب کے جسم پر جو لباس ہوگا، ان کے جسم کے لباس پر 17 پیوند ہوں گے۔ اگر یہ صفت نکل آئی تو یہی وہ بادشاہ ہیں جو حضور کی سنت پر عمل کرنے والے، زہد و لباس والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر دیکھا جا، کتنے پیوند کروا، ٹھیک ہے، وہ ہمارے جوانہ پینٹنگ رہتا شائننگ میں، وہ پھاڑ کو اسے پیوند، وہ ٹھیک ہے، کتنی بھی 17 دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 15 تھی، کتنے باقی ابھی 2 نہیں، کچھ آپ فتح نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر کہنے لگے، تمہاری کتاب کے اندر کیا ہے مجھے وہ بتا۔ ایک صفت تو بتا دی، غلام سوار ہوگا، بادشاہ پیدل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری صفت ہماری کتابوں کے اندر آپ کی صفت یہ لکھی ہے 17 پیوند ہوں گے، 17 سے کم نہیں اور زیادہ بھی نہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، دونوں بغل کے اندر بھی دو پیون لگے موجود۔ یہودیوں نے پوری مسجد اقصی اور فلسطین ان کے حوالے کر دی، جو آج 56 ممالک کے مسلمان فتح کرنے کے لیے تیار نہیں، 2 ہی سیکنڈ اور 2 ہی منٹ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے سخت مزاج تھے اتنے نرم بھی تھے، کسی کو نہیں مارا، کسی کو قتل نہیں کیا۔ مسجد اقصی یروشلم فلسطین میں کسی یہودی، کسی مسلمان تو دور، کسی یہودی کافر دشمن اسلام کی گردن نہیں ماری، خون کا ایک قطرہ گرنے نہیں دیا۔ اس کا فائدہ یہودیوں نے اٹھایا۔ وقت بدلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، پھر مسلمانوں میں جنگی لڑی، حضرت عثمان شہید ہوئے، پھر حضرت علی جیسے جلیل القدر صحابی وہ بھی شہید ہوئے۔ صحابہ کا ایک دور مکمل طور پر ختم ہوا۔ یہودیوں کو اب معلوم تھا یہ جو صحابہ ہیں ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ پھٹے پرانے لباس میں اور تلواروں کے بغیر ہم سے لڑ سکتے ہیں، ہم میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ بعد کا زمانہ ایسا ہے کہ بعد کے مسلمانوں میں صحابہ جیسی جرأت نہیں، صحابہ والا ایمان نہیں۔ صحابہ کا دور مکمل ہونے کے بعد پھر فلسطین یروشلم میں خون بہایا گیا، مسلمانوں کو قتل غارت کیا گیا اور وہاں کے لوگوں کی گردنیں مار کر پھر یہود وہاں قابل ہو گئے۔ مکمل طور پر پھر انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا۔ اس وقت ایک عظیم شخصیت اٹھی۔ اب یہ واقعات بیان کرنے کا وقت نہیں، کچھ لوگ مسلمانوں میں ہم ایسے یہ باتیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ میڈیا اپنا کام کر رہا ہے کرے، انہیں اپنی جنگیں لڑ رہی ہیں لڑے، ہمیں دیکھ کر کیا کرنا ہے، یہ دین کی باتیں نہیں، غلط۔ مسجد کی بات دین کی بات نہیں تو پھر کیا، چناؤ کی باتیں دین کی باتیں ہوں گی؟ یا اصل میں دین سے تعلق رکھنے والی بات مسلمانوں کے اندر مسجدوں کی محبت، اہمیت، فضیلت کا ہونا آج بہت ضروری ہے، جو آج ہم میں نہیں ان لوگوں میں موجود ہے۔ دور صحابہ مکمل ہونے کے بعد پھر یروشلم مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا، مسجد اقصی گئی، وہاں اذان بند، قرآن پر پابندی، نمازوں پر پابندی، کسی مسلم شخص کو آباد رہنے کی جگہ نہیں دی گئی، قتل و غارت گیری کر کے ختم کیا گیا۔ ایک زمانے کے بعد ایک بڑے لکڑیاں کاٹتے، پھر کچھ صندوقیں بناتے، بازار میں بیٹھتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے تذکرہ کیا اور انہوں نے ممبر بنایا لکڑی کا، بہت بہترین بنایا۔ ہر مسجد کا شخص یہ چاہتا کہ وہ ممبر میں اپنے مسجد میں جا کر لے جاؤں۔ وہ بڑے کہتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ یہ ممبر مسجد اقصی میں بیٹھے، دنیا کی کسی اور مسجد میں نہ بیٹھے۔ لڑکا قریب میں یہ باتیں سنتا تھا، ابا کے پاس کوئی بھی آتے ہیں ممبر کے بارے میں خریدتے تو دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بچہ بڑا ہوتے 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 وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر ابھرے۔ بڑے کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ میں حکومت سنبھالی۔ حکومت دینے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا، واپس مسجد اقصی کو فتح کیا، یروشلم کو فتح کیا اور یہودیوں کو وہاں سے مار بھگایا اور مسلمانوں کے مکمل ہاتھ میں دے دیا، قبضے میں دے دیا۔ اور اپنی باپ کی جو خواہش تھی ممبر بنا کر جو رکھا تھا وہ ممبر لے جا کر بھی رکھا، خطبہ بھی دیا اور وہاں نماز بھی پڑھی اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ ایسے شخص بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی زمانہ مکمل طور پر گزر گیا، پھر یہودیوں کا واپس قبضہ ہوا۔ اب تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو شاید اب تک کسی نے پتہ نہیں کیا، قیامت تک فون کریں گے کوئی اللہ کا بندہ پیدا ہو کہ آخر میں جا کر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ پیدا ہونے والے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد مسلمانوں کو تو وہاں رہنے کی اجازت ہوئی، لیکن مکمل طور پر قبضہ غیروں کا، یہودیوں کا رہا۔ وقت بدلتا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ وقت کا بہت بڑا ظالم اور جابر بادشاہ ہٹلر، یہ مسلمان نہیں نصارہ ہے، اس نے یہودیوں پر ایسے ظلم کیے، حتیٰ کہ یروشلم فلسطین میں گھس کر بھی اپنی فوج کو بھیج کر وہ یہودیوں کو مارتا۔ اتنا ظلم کیا یہودیوں پر، ظلم نہیں بلکہ انصاف کیا اور صحیح فیصلہ اس نے لیا۔ لیکن دنیا اس وقت اسے گالیاں دیتی کہ ہٹلر کو برا بھلا کہتی کہ
یہودیوں کو مارتا ہے، ایسا کرتا ہے، بہت ظالم بادشاہ ہے، وقت کی پاور اور طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اس نے اس وقت جملہ کہا، میں نے 90% یہودیوں کو قتل کیا ہے، 10% چھوڑ دیتا ہوں، دیکھ لینا یہ دنیا میں کیا کرتے ہیں۔ اس وقت ہٹلر نے امریکہ میں یا جس جگہ جرمن وغیرہ میں تھا وہاں ختم کر دیا، یہودیوں کو اپنے ملک سے دربدر کر دیا۔ چند ہی افراد یہودیوں کے اپنے کشتیوں میں جہازوں میں بیٹھ کر کنارہ تلاش کر رہے تھے کس ملک میں جا کر ہم بسے۔ امریکہ کی طرف رخ کیا، وہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کے الگ الگ ممالک کی طرف رخ کیا، ان کی کشتیاں ان کے جہاز گئے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ مجبور ہو کر وہ فلسطین کا رخ کرتے ہیں۔ فلسطین نے ان پر رحم کھا کر کہ چند لوگ ہیں، بیچارے غریب ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، کچھ بھی نہیں، پیار و محبت سے ان کو رہنے کی جگہ دے دی۔ لیکن یہودی تو یہودی، شیطان سے آگے کے لوگ یہ یہودی لوگ ہیں۔ وہاں رہ کر اپنی نسل کو بڑھایا، ان کو تعلیم دی، اور دیتے دیتے ان کی آبادی اتنی بڑی، آہستہ آہستہ وہ فلسطین پر قابض ہونے لگے اور فلسطین کے اکثر علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے چلے گئے۔ اور وقت ایسا آیا وہ اتنی بڑی طاقت بن گئی کہ انہوں نے فلسطین ہی کے اندر اپنا الگ مستقل ملک اور علاقہ بنانے کا سوچا، اور اس کا نام بنا بھی دیا اسرائیل، یا اسرائیل اس کا نام بھی رکھ دیا۔ اب یہاں انصاف کی بات، یہ ظلم کر رہے ہیں اسرائیل، مر رہے تھے ابھی تک فلسطین۔ آج مسلمانوں کی زبان سے بھی جملہ نکل رہا ہے کہ حماس کو کیا جھک مارنے کی ضرورت پڑی کہ وہ فلسطین پر ان پر وہ حملہ کر رہا ہے، اسرائیل پر۔ حالانکہ یہ حماس والے بھی فلسطین کی ہمدردی رکھنے والے اور اسرائیل سے مقابلہ کرنے والے۔ اصل میں یہ جنگ چلی ہے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے۔ اس کے لیے مسجد، اب بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک وغیرہ، سوشل میڈیا پر کہ اتنے بچے مرے لیکن کسی عورت کے جسم سے پردہ نہیں نکلا۔ بمباریاں ہو رہی ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں آج بھی بلند ہو رہی ہیں۔ مسجد اقصیٰ اصل میں ایک مسجد ہے، اس کے باہر کا جو صحن ہے وہ مسجد اقصیٰ کا صحن کہلاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کا ممبر اور مصلی سے لے کر جتنا صحن ہے وہاں تک مرد بچے بھی عورتیں بھی اس وقت اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن کسی نے نماز ابھی جانے نہیں دی، کسی کے جسم سے، کسی عورت کے جسم سے برقع نہیں اترا، اور آج ہماری حالت ایسی ہو گئی، پیار و محبت کے چکر میں، جمہوریت کے چکر میں ہم نے سب کچھ دے دیا۔ ہم کو کس کے ساتھ رہنا ہے؟ بولو، اسرائیل کے ساتھ۔ ہمارے صاحب منی پور کو چھوڑ کر سیدھا اسرائیل کی بات کرنے لگے۔ یہاں کی میڈیا بھی منی پور کو چھوڑ کر اسرائیل میں، اسرائیل بیچارہ معصوم ہے، اس پر فلسطین ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے۔ جو میڈیا کی بات، وہ ٹی وی پر بیٹھے چائے کا ایک کپ لے کے آئے کام کرنا، نماز نہیں ہے دیکھنے کا۔ جو میڈیا بولے وہ غیب کی بات، جو میڈیا بولے اس پر ہمارا مکمل طور پر 100% ایمان۔ وہ ٹی وی دیکھ کر، موبائل دیکھ کر، غلط نیوز دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو، کیا ضرورت ہے فلسطین کو ان کے ساتھ لڑنے کی؟ بیچارے اسرائیل والے معصوم کیا؟ اس لیے یہ عنوانات چھیڑنا پڑتا ہے، ورنہ دل نہیں تھا اس عنوان پر کچھ بات کرے۔ علماء کی طرف سے بھی علماء کو درخواست آئی کہ اس عنوان پر بات کرنا ہے، مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ کی اہمیت سمجھانا ہے کہ کیا مسجد اقصیٰ ہے۔ اور اصل میں فلسطین میں 3 جگہ ہیں، ایک تو مسجد ہے مسلمانوں کی، دوسرا یہودیوں کی ایک دیوار ہے اس کو بہت پوجتے ہیں، تیسرا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، تو عیسائیوں کا بھی یہاں مرکز، ان کی الگ الگ جگہ ہیں، ہر ایک کو اجازت ہے وہاں عبادت کرنے کی۔ لیکن اصل میں دجال کی آمد کا انتظار شروع ہے، دجال آنے والے۔ اب تو علماء اکرام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضرت مہدی پیدا ہونے والے ہیں یا پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ جنگیں بتا رہی ہیں کہ اب قیامت قریب ہے، مسلمانوں اپنی ایمان کی حفاظت فرماؤ۔ علماء کہہ رہے ہیں، وہ کہیں گے، ان کی بات ایمان بالغیب تو نہیں، وہ اپنے اندازے سے
حدیث جو کہتی ہے، قرآن جو کہتا ہے، اس کے تعلق سے علماء اکرام باتیں کر رہے ہیں کہ جنگیں بتا رہی ہیں حضرت مہدی کے پیدا ہونے کا زمانہ قریب، یا وہ پیدا ہو چکے ہیں تو دجال کے آنے کا وقت بھی شروع ہے، اور قرب قیامت میں ایسا ہوگا تمام یہودی، دنیا کے تمام یہودی ایک جگہ آ کر جمع ہوں گے، پھر مسلمان حضرت مہدی کی لشکر میں بن کر ان یہودیوں کا قتل غارت کریں گے، اور ہر درخت کے پیچھے بھی وہ چھپے ہوں گے۔ اللہ اس وقت درختوں کو، دیواروں کو زبان دیں گے، وہ اپنی زبان سے کہیں گے یہودی میرے پیچھے چھپے ہیں، آؤ ان کو قتل کر دو۔ غرقت نامی غرض ہوگا، وہ یہودیوں کے سپورٹ میں رہے گا اور یہودیوں کے ساتھ دے گا۔ اب یہ حالات بتا رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو اصل میں وہ ختم کرنا کیوں چاہتے ہیں۔ دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا تو فلسطین میں اس کے رہنے کا مرکز اور اس کے رہنے کی جگہ عالیشان بنائی جائے گی، وہ بھی مسجد اقصیٰ کو گرا کر مسجد کی جگہ پر۔ سمجھے اس جنگ کا مطلب کیا؟ کیا؟ مسجد اقصیٰ کی حفاظت۔ الحمدللہ مسلمان تو کر رہے ہیں۔ رمضان میں بھی میں نے اس بارے میں کہا کہ مسلمان وہاں کے بڑے ایمان والے، بڑے جرأت والے، کتنے ہی معصوم بچوں کا جنازہ انہوں نے اٹھا لیا، لیکن مسجد کو ویران ہونے آج تک نہیں دیا۔ کتنے ہی لوگ ان کے قتل ہو گئے، ان پر بمباری ہوئی، ان کے گھر اجاڑے گئے، لیکن مسجد، ہمیں کیا کرنا ہے آج؟ اپنی مسجد کو ویران کرنا ہے۔ جب بھی مسجدیں ویران ہوتی ہیں تو ایسے حالات ہوتے ہیں۔ خیر وقت مکمل ہو رہا ہے، اب یہ بیان سن کر چھوڑنا نہیں، یا نیوز دیکھ کر غلط دماغ میں تصورات نہیں لینا۔ ہمیں کرنا ہے اسرائیل کے لیے لعنت اور فلسطین کے لیے بد دعا۔ اسی لیے علماء اکرام نے کہا کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، ان 2-3 دنوں کے اندر، بلکہ جنگ جب تک جاری ہے تب تک اس دعا کا خاص طور پر ورد رکھو۔ کریں گے سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، اللہ اس طرح ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کی طرح ہمیں بھی اپنا ایمان اور جذبہ ایمانی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔